ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کنونشن ہوا لاہور کے اندر علماء اور مشائخ کنونشن، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا عمران خان صاحب کا تھا، اور وہاں پر بڑے جبہ و دستار والے علماء موجود تھے، رنگ برنگے جبے، بڑی بڑی دستاریں اور بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی، اور عمران خان کی تعریف کے اندر اپنے لب کھول رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، ان لوگوں کی زبانیں اس وقت بند تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جب صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں کی جا رہی تھی تو ان کی زبانیں بند تھی۔ آج انہوں نے، میں آپ کو سناتا ہوں ان جبہ و دستار والے علماء کی میں تقریر آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیں موصوف کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے خان صاحب کو 5 مہینے پہلے ایک خط دے دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس مقصد کے لیے، اور وہ مقصد آپ سے ہی پورا ہونا ہے۔ دنیا بے شک جو مرضی کر لے، ادھر کا ادھر ہوتا رہے، لیکن آئندہ آنے والے وزیر اعظم عمران خان نیازی ہیں، اور ان سے اللہ نے جو کام لینے ہیں وہ ان سے ہی لینے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے چونکہ موقع نہیں ملتا، میں ان کو لیٹر لکھ کے بھیجتے رہتا ہوں، کچھ پیغامات مدینہ منورہ سے ملتے رہتے ہیں جو میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک خاص شکوے کے ساتھ کہ محترم عمران خان صاحب، آپ کی زبان سے جس کا نام نکل جاتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج کے بعد آپ کی زبان پہ ڈیزل کا نام نہ آئے، ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اور میں عمران خان نیازی صاحب کو دعوت دیتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہم مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھتے آئے، ہم نے دیکھا ہے نیازیوں کو ڈٹنا آتا ہے۔ کرکٹ کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان تک جو سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے وہ آج کا ہمارا مہمان عمران خان نیازی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کا یہ اثر ہے کہ عمران نے جھکنا صرف خدا کے آگے سیکھا ہے۔ سب سے پہلے تو اب منور حسین جماعتی صاحب بڑی بڑی دستار رکھی ہوئی ہے اور تعریف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مدینہ سے ہر دن مجھے خط آتے ہیں اور میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، آپ تک خط پہنچا نہیں سکتا، لیکن میں پھر لیٹر لکھ دیتا ہوں آپ کو۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ آنے والے پھر وزیر اعظم میں ہوں گے، وزیر اعظم اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم دین کے لبادے میں آ کر کس کی تعریفیں کر رہے ہو؟ وہ آدمی جس نے غصاخہ کو رہا کیا، وہ آدمی جس نے غصاخوں کو اپنے ساتھ میں جگہ دی، اب اس نے کہہ دیا کہ میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر یہ نہ کہنا تو اس کو یہاں وزیر اعظم کون بنائے؟ یہ تو اس کو کہنا پڑے گا، یہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہنا۔ اگر نہیں کہتا تو پاکستان کا وزیر اعظم وہی بن سکتا ہے جو مسلمان ہو اور نبی آخر الزمان کی ختم نبوت کو مانتا ہو۔ ہر وہ آدمی جو نبوت کو مانتا نہیں تو وہ تو وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا، اور جو مسلمان نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ تو عمران خان کے لیے ضروری تھا۔ عمران خان نے کیا کام کیا ہے؟ بڑا تو اسے ختم نبوت کا محافظ اور دین اسلام کا ٹھیکیدار کہہ رہے تھے، کیا اس نے آسیہ مسیح کو رہا نہیں کیا؟ کیا اس نے قادیانیوں کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں بڑھائے؟ کس کی بات کرتے ہو تم لوگ؟ چلو عمران خان کو چھوڑے، میں ان مصوفوں سے پوچھتا ہوں۔ یہ وہ مصوف ہے جو ڈاکٹر اشرف علی جیلانی پر فتوے لگا رہے تھے، اور یہ وہ مصوف ہے جو سعد رضوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور آج عمران خان کی تعریفیں، اور سب سے بڑا غیرت مند ان کے نزدیک کون ہے؟ عمران خان۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے لوگوں کو۔ اپنے اسلاف کو تو دیکھ لو، تمہارے اسلاف کون تھے؟ ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، گر یاد ہے تو کافر کے ترانے، بس نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ آج ان کی عظمت، عمران خان کی عظمت ان کو بیان کرنی نظر آ گئی۔ جب اس وقت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تو اس وقت ان علماء کی زبانیں گونگی کیوں تھیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں؟ کیوں نہیں میدان کے اندر آ رہے تھے؟ اور بھائی یہ سیٹ، یہ کرسی، یہ تمہاری زبانوں کو بند کر دیتے ہیں، اس لیے تمہاری زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں۔ آج میں حق کہہ رہا ہوں، اس کی سزا سخت بھی ہو سکتی ہے، بڑی مرچیں لگیں گی بہت سے لوگوں کو، ان کے ماننے والوں کو بڑا دکھ ہوگا، لیکن کیا کروں؟ کسی نے کہا تھا نا اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی،
موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ بڑی مجلس میں نے راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب و سزا چاہتا ہوں۔ ایک بات چشتی صاحب جس کو غیرت مند کہہ رہے ہو اور جس کو کہہ رہے ہو عبدالستار نیازی صاحب کے ساتھ ملا رہے ہو، آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ کہاں عبدالستار نیازی صاحب اور کہاں عمران خان نیازی، اس کے ساتھ ملاتے ہو۔ کل کی باتیں ہیں کہ آسیہ مسیح کو اس نے رہا کیا، کل کی باتیں ہیں، بس اس نے کہہ دیا میں ننگے پاؤں مدینے جاتا ہوں۔ کیا ننگے پاؤں جانا مدینے کی محبت کی علامت ہے؟ کیا جس کے لیے روزہ رسول کے دروازے کھول دیے جائیں پھر ان کو وہ عاشق رسول ہیں؟ تو پھر عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کیا کہو گے جو تڑپتے رہے تھے سرکار کی محبت میں؟ کیا وہ عاشق رسول نہیں تھے جو روزہ رسول پر جا نہ سکے، جو امت کی فکر میں ہر وقت لگے رہے تھے؟ اور ان کی پارٹی نے مل کر نا ٹرانسجنڈر قانون بنوایا ہے نا۔ کون تھی؟ سن 2018 میں کس کی حکومت تھی؟ کیا تم نے کہا عمران خان صاحب کو؟ عمران خان صاحب تمہاری حکومت میں قانون بنے ہیں، آج وہ غیرت مند بن گیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے، اور اپنی سیٹ ہو وہ چند ٹکے لینے کے لیے تم تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اہل سنت کا نام بھی بدنام کرتے ہو۔ اور اہل سنت غیرت مند رکھنے والا نہیں ہوتا، ہر داڑھی رکھنے والا صوفی نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ اور لمبا جبہ پہننے والا ہر متقی نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے شیطان کے روپ میں چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی شکل میں شیطان آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا یہ تو کل میدان معاشر میں پتہ چلے گا کون غیرت مند تھا اور کون بغیرت تھا۔ ہم چلیں گے سوئے حشر شاہی ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت ہے، وگرنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ پتہ چل جائے گا کہ عاشق رسول کون ہے اور غصہ کے رسول کون تھا، اور کون غیرت مند تھا اور کون بغیرت تھا، اور کس نے عاشقان رسول پر گولیاں چلائی تھی، اور کس نے 34 عاشقان رسول کو شہید کیا تھا، اور کس نے حکم دیا تھا۔ یہ تو کل قیامت کو معلوم ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کا خیال رکھیے اور